بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈسکوری آف اسلام کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی ترتیب جو ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے، زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں۔ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں جو پائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ پھر جمعے کے دن کی آخری گھڑی میں یعنی عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضروریات کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھیں، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا، وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مارکہ آرائی ہوئی، اور اس میں فرشتوں نے جنوں کو تیس نیس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقتاً کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن ایک 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقصد تھے۔ پہلا یہ کہ یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میں سے اٹھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، بعض سرخ، بعض سفید، بعض سیاہ اور بعض اس کے درمیان۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ 3 بن گئی۔ قرآن مجید میں بعض جگہ انسان کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ آیا، یعنی کہ خشک مٹی، اور بعض دفعہ 3 کا لفظ آیا جو کہ بھیگی ہوئی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی میں بھگویا گیا تو وہ لیزدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا۔ اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ خشک ہو کر گھنگھناتی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گئی، جسے قرآن پاک میں فخار کہا گیا۔ اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، مثلا ہمایون یعنی سیاہ مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلاسال یعنی گھنگھنا کر بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ بیان کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے خشک ہونے کے لیے ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس بھی ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تجھے کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے اس میں داخل ہوتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس سے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح اس مجسمے میں سر کی طرف سے داخل کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیں۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا، جسے قیامت تک آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے بھی واضح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، گویا میں اسے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں، جنت میں رہ کر تو تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جب تک تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے ایک وقت مقرر تک مہلت دے دی گئی ہے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا ان میں سے جو بھی شخص تیرا حکم مانے گا میں اسے تمام انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ واضح ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ اس کے لیے علماء کرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے۔
وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور اس کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو پاس بیٹھے دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا، کون ہو تم؟ انہوں نے جواب دیا، میں عورت ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہتے تھے۔ انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے انہیں منع کیا تھا، شیطان نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائیں۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد غرور اور تکبر کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اسے یہ بتایا گیا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تم زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اتر آئے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخر کار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر اولاد میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور ان کی بہن کمین کا تھا۔ اس طرح زمین پر نسل انسانی کی افزائش شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو زہری زمین کی ایک مٹی سے پیدا فرمایا، اسی لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اسے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا، اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا حضرت بی بی حوا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجودہ چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیات، ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ پاک، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دو۔ یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے جب قابیل کے ہاتھوں حابیل قتل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسے بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ، اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کا پھل کھاؤں۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کا پھل ڈھونڈنے لگے۔
अचानक से इनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाप के लिए जन्नत का फल ढूंढ रहे हैं। इन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। तमाम फर्जंद दौड़ते हुए आपके पास पहुंचे। आप बिस्तर बीमारी पर अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे। इतने में मौत का फरिश्ता आन पहुंचा। जैसे ही हजरत हवा ने मौत का फरिश्ता देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हवा, मुझसे दूर हट जाएं। एक मरतबा पहले भी आपकी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। आज अल्लाह और इसके फरिश्तों के दरमियान हायल ना हो। फिर आप इन फरिश्तों से मुखातिब होकर कहने लगे, ए फरिश्ते, मौत से भूल तो नहीं हो गई? मैंने अल्लाह से सुना था मेरी उम्र 1000 साल की है, अभी तो मुझे 960 बरस हुए हैं। मालिकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने खुद ही फरमाया था आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई, आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की। ज़मीन खोद कर आपकी तदफीन हुई और तमाम इंसानों के नज़दीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज हुआ कि जब भी किसी का इंतकाल हो इसके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी इन फरिश्तों की सुन्नत पर अहले ईमान अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेकर बहुत से इख्तलाफात हैं। कुछ मौरखीन के नज़दीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका और कुछ के नज़दीक इराक है। बाज़ रिवायतों में ये भी है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्ता पहुंचा तो आपके बेटे, जिसको आपने अपना जानशीन बनाया था, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मेरे जानशीन, मैंने अल्लाह से सुना था अनकरीब इस ज़मीन पर एक तूफ़ान आएगा। अगर तुम इस वक्त मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को इस कश्ती में सवार करना जो निजात का वसीला है। अगर तुम इस वक्त तक जिंदा ना रहे तो अपनी औलाद को वसीयत करके मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख में लिखा है कि जब तूफ़ान नूह आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को सवार किया और बैतुल मुक़द्दस या इराक में इस जगह तदफीन की जहाँ इन्होंने अपनी कब्र बनाई। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें तमाम बीमारियों से दूर फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अदा फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।